اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے۔ ہر سو صدائے عام ہے، ہر سو صدائے عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، یہ اجتماع عام ہے۔ ہر سو صدائے عام ہے، ہر سو صدائے عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتماع کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق نے پاکستان کے تمام مسائل کا حل اسلامی نظام کو قرار دیتے ہوئے کہا، آج سے 73 سال قبل اسی شہر لاہور میں سید ابوالعلا مودودی نے جماعت اسلامی قائم کی تو انہوں نے ملت اسلامیہ کو بندگی رب کی طرف بلایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف بلایا تھا۔ انہوں نے امت کو پیغام دیا کہ اپنی زندگی سے دو رنگی اور منافقت کو نکال دو، اور اس نے پیغام دیا کہ جس نے اس دین کو قبول کیا ہے، ایمان لایا ہے، کلمے کا اعلان کیا ہے، وہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس دین میں داخل ہو جائے۔ اجتماع عام کے تاریخی موقع پر امیر جماعت نے عوامی ایجنڈا پیش کرتے ہوئے کہا، اسلامی حکومت قائم ہوگی تو جس کی آمدنی 30,000 سے کم ہو، 30,000 سے جس کی آمدنی کم ہو، اس کو آٹا، دال، چاول، چینی اور چائے سبسڈی انشاءاللہ تعالی حکومت دے گی، تاکہ کوئی بھوکا نہ مرے، تاکہ کوئی بھوکا نہ پائے۔ اجتماع عام کا پہلا سیشن نماز مغرب کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ لاکھوں فرزندان توحید نے نماز مغرب تحریک تکمیل پاکستان کے اس سفر کی کامیابی کے لیے دعاؤں کے ساتھ ادا کی۔ پاکستان ہمارا ہے کے عنوان سے ملک بھر سے آئے ہوئے نوجوانوں کے لیے یوتھ سیشن منعقد کیا گیا۔ اس سیشن کی صدارت صدر شباب ملی پاکستان جناب عتیق الرحمان نے کی۔ شباب ملی پاکستان کے جوانوں نے تحریک پاکستان کے حوالے سے ایک اسٹیج پرفارمنس منعقد کرائی۔ میں بھی ہوں ان کا ستایا ہوا، میرا گھر بار انہوں نے جلایا ہوا، تو بتا کرا سکے بندہ تیرے کام، ہوگا یہ مجھ پہ رب کا انعام۔ اجتماع عام کے پہلے دن کا آخری سیشن علم و ادب کانفرنس کے عنوان سے پنڈال میں ترتیب دیا گیا، جس میں ملک بھر سے آئے ہوئے معروف شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کیا۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، کہاں کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ پارسائی بھی اپنے دامن میں، پارسائی بھی اپنے دامن میں، کوئی تہمت ضرور رکھتی ہے، کوئی تہمت۔ اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان کے عنوان سے مینار پاکستان پر منعقدہ اس اجتماع عام کے دوسرے دن کا باقاعدہ آغاز نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ محمد ادریس کے درس قرآن سے ہوا۔ عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر درس دیتے ہوئے آپ نے کہا، ہم جب دیکھتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، اور میرے کارواں حقیقت میں وہی میرے کارواں ہے۔ بعد میں جو بھی کارواں چلے اس کارواں کی کوئی کسی نہ کسی کو قیادت تو کرنی ہے، مگر اصل میرے کارواں وہ میرے حجاز ہے، سلارے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا۔ دنیا میں جب بھی یہ قافلہ چلے گا
تو سالار کارواں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان کو تازہ کرنے والے درس قرآن کے بعد جماعت اسلامی نے اجتماعات عام کی اپنی دیرینہ روایت کو زندہ رکھتے ہوئے جماعت اسلامی منزل بمنزل کے عنوان سے جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب لیاقت بلوچ نے جماعت اسلامی کی گزشتہ 6 سالوں میں ہونے والی مجموعی کارکردگی کے اہم نکات شرکاء کے سامنے پیش کیے۔ مجموعی طور پر پاکستان میں مرد حضرات 11,017 امیدواران رکن ہیں اور خواتین امیدواران رکنیت 2,968 ہیں۔ تحریک اسلامی کی تمام سرگرمیوں کا انحصار اس کی بے لوث اور ایمانی جذبوں سے سرشار کارکنوں پر ہے۔ ان کارکنوں کے اخلاص اور ایثار کا اجر رب ذوالجلال ہی کے پاس ہے۔ اجتماع عام کے دوسرے روز دعوت و تربیت سیشن کا آغاز سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان راشد نسیم نے فرد، خاندان اور معاشرے کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا، اس وقت جو موضوع ہے ایک ایسے پروگرام میں جس کی سرخی ہے اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، ایک ایسے پس منظر میں جبکہ رنگ برنگے پاکستان، سوشلزم کے پاکستان، روٹی کپڑے کے پاکستان، نیا پاکستان، پیلا پاکستان اور عجیب و غریب قسم کے نعرے ہیں، اسلامی پاکستان بظاہر 1400 اور 1450 سال گویا پرانا پیغام، اس کو یہ لوگ لانا چاہتے ہیں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، اس سورج اور چاند پر کمندے ڈالنے کے دور میں یہ اسلامی پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ چینلز کو نہیں دیکھ رہے، یہ حالات کا انہیں اندازہ نہیں ہے، انہیں مغرب کی یلغار کا اندازہ نہیں ہے۔ دنیا جو ترقی کر گئی ہے شاید ان کی آنکھیں بند ہیں، یہ آج بھی اسلامی پاکستان بنانا چاہتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے جماعت اسلامی دیکھ رہی ہے، ویسے تو علامہ اقبال نے ذرا پہلے دیکھ لیا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا۔ نیکی پھیلاؤ برائی مٹاؤ کے عنوان پر نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اسد اللہ بھٹو نے اپنے خطاب میں اسلام اور دیگر مذاہب میں نیکی کے تصور کو واضح کرتے ہوئے کہا، میرے محبوب نے فرمایا کہ راستے سے کانٹے دار چیز کو، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، جس کو بھی نیکی قرار دیا گیا۔ تو گویا نیکی، چھوٹی چھوٹی نیکی کا بھی قدر اللہ کے ہاں موجود ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی کا سبق بھی ہمیں اللہ کے رسول نے دیا اور اس کا اجر بھی بتایا گیا ہے۔ دعوت و تربیت سیشن میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور احیاء امت کے موضوع پر نائب قیم جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر فرید احمد پراچا نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج کے اس دور میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فکر سے، اپنے عمل سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی کاوش سے، اپنی جماعت سے، اپنی ہر تحریک سے انہوں نے اس دور کے اندر امت کو زندہ کرنے کا ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے۔ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن نے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارے تبلیغی بھائی یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی 7 ارب کے قریب ہے، جس میں کم و بیش 5.25 ارب غیر مسلم ہیں جن تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں ہے یا وہ اس کو سمجھ نہیں سکے ہیں۔ لہذا وہ بجا طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ جو باقی 2.25 ارب مسلمان ہیں ان میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کا فریضہ انجام دے، لوگوں کے دلوں پہ دستک دے، ہانکے پکارے ان کو اپنی طرف بلائے، قرآن و سنت کی تعلیم سے ان کو آگاہ کرے۔ اجتماع عام میں دوسرے دن بھی شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری کے عنوان سے یوتھ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیشن سے منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ جناب محمود بشیر نے بھی خطاب کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے
ہم سے ہے پاکستان کے عنوان سے مہم کے نتیجے میں ملک بھر کی جامعات اور کالجز سے ٹیلنٹڈ اور اپنی فیلڈ میں نمایاں مقام رکھنے والے نوجوانوں کو جمع کیا اور اجتماع عام میں مدعو کر کے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق اور ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان جناب زبیر حفیظ نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے والے ان طلبہ میں مینار پاکستان کے یادگاری ماڈل تقسیم کیے۔ اجتماع عام میں شریک خواتین کے لیے ایک خصوصی کانفرنس بدلتی دنیا میں عورت کا کردار کے عنوان سے رکھی گئی تھی۔ اس سیشن میں دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کی خواتین رہنماؤں نے بھی شرکت کی اور امت کی خواتین کو درس دیا کہ دنیا جتنی چاہے بدل جائے مگر جو رنگ خالق کائنات نے ہمارے لیے مختص کیا ہے ہم اسی میں رہیں گے۔ اس سیشن کی صدارت قیمہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین رخسانہ جبین صاحبہ نے کی۔ صدر ویمن اینڈ فیملی کمیشن ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی نے ابتدائی کلمات میں خواتین کے اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، ہم اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں اور اس شکر کے ساتھ اپنی اس عظیم الشان کانفرنس جس کا عنوان ہے بدلتی دنیا میں عورت کا کردار، اس کا آغاز ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے۔ اسلامی جمعیت طالبات پاکستان کی ناظم اعلیٰ سمیہ نواز نے اپنے خطاب میں نوجوانوں پر باطل قوتوں کی یلغار کا مقابلہ کرنے کا پیغام دیتے ہوئے کہا، یقین جانیے جس سحر کے طلوع ہونے کے لیے انسانیت بے چین اور منتظر ہے، اس سحر کی کنجیاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ ہم اسی کل کا حصہ ہیں جو دنیا میں نمودار ہونے والا ہے۔ وقت کم ہے اور کام بڑا، وقت کا دھارا تیزی سے بہ رہا ہے جس کو انسان کی زمانے کار اور اس کی کنجیاں ہاتھ میں لینی ہو، اسے آرزو اور جستجو کی آگ کو شعلے کی طرح دل میں سلجھانا ہوگا جو منزل تک پہنچنے کے لیے فروزہ رہے۔ قیمہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر شمیم صاحبہ نے خصوصی طور پر اس کانفرنس میں شرکت کی اور شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ریاست جموں و کشمیر کی خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ریاست جموں و کشمیر میں خواتین کی حالت زار اور فریاد کیا ہے؟ پچھلی 6 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک ریاست جموں و کشمیر کا بڑا حصہ بھارت کے غیر آئینی اور ظالمانہ قبضے میں ہے۔ مسلمانان کشمیر بھارت کے سامراجی تسلط سے آزادی کی تڑپ لیے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے مختلف مراحل میں مختلف انداز اور حکمت عملی کے ساتھ منظم جدوجہد میں مصروف ہیں۔ یہ تحریک کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے ساتھ ساتھ خود پاکستان کی بقا و سالمیت کی تحریک بھی ہے۔ جیسا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، کشمیر پاکستان کی شہرت ہے۔ ہمارے کشمیری بہن بھائی دراصل اسی شہرت کو دشمن کے قبضے سے چھڑانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پارلیمانی کردار پر جماعت اسلامی کی موجودہ رکن قومی اسمبلی عائشہ سید نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں شکریہ ادا کروں گی ان تمام بہنوں کا جو پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے پاکستان کو خوشحال پاکستان، پاکستان کو اسلامی پاکستان، اللہ محمد اور قرآن کی ایک نشانی بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے خاندانوں کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئی ہیں۔ عورت کی منزل کے عنوان پر کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے معروف شاعرہ مدیرہ ماہنامہ بطول ڈاکٹر سائمہ اسما صاحبہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، روشنی ہماری ہے، راستہ ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے، اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے۔ صدر مجلس ڈاکٹر رخسانہ جبی صاحبہ نے کانفرنس کا صدارت خطاب کرتے ہوئے کہا، عورت ہر انقلاب اور ہر دور میں ایک خصوصی کردار رہی ہے، عالمی طاقتوں کا خصوصی ہدف بھی رہی ہے۔ ہر مسلمان ایسے دور میں جس میں مسلمانوں کو سربلندی نصیب ہوئی، کفار نے سازشوں کا سب سے پہلا نشانہ اور ذریعہ عورت کو بنایا۔ انہوں نے اسلامی پاکستان کی خواتین کی جھلک پیش کرتے ہوئے کہا، آج اس بدلتی دنیا میں عورت کو اپنا مقام طے کرنا ہے،
اسے اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اسے اپنا کھویا ہوا مقام طے کرنا ہے، وہ مقام جو اس کے خالق اور مالک اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی نسواں کی کسی تحریک کے بغیر اسے عطا کیا تھا۔ انہوں نے مینار پاکستان کے تاریخی مقام پر خواتین شرکاء سے اسلامی پاکستان کی جد و جہد کا عہد لیتے ہوئے کہا، آئیے ہم سب عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو اسلامی پاکستان بنائیں گے۔ عہد کرتے ہیں میرے ساتھ، جان لگائیں گے، مال لگائیں گے، وقت لگائیں گے اور محض خواتین اولاد کو لگائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ہم اسلامی پاکستان بنائیں گے۔ کانفرنس میں سرزمین انبیاء فلسطین سے تشریف لانے والی محترمہ عفت الجابری صاحبہ نے خطاب کرتے ہوئے مسجد اقصی کی پکار پہنچاتے ہوئے کہا، أيها الإخوة والأخوات، من قلب القدس النابض والمكلوم، من الأقصى النازف بالجرح الحزين، من فلسطين الأبية، جئتكم لأحمل لكم تحيات المرابطين والمرابطات المجاهدين والمجاهدات في ساحات الأقصى۔ کانفرنس میں سابق قیمہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین عائشہ منور نے جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی نو منتخب قیمہ دردانہ صدیقی سے ذمہ داری کا حلف بھی لیا۔ میں دردانہ صدیقی بنت احمد مصطفیٰ صدیقی، جسے جماعت اسلامی کی سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتی ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گی، جماعت کے دستور کی پابند اور وفادار رہوں گی۔ خواتین کانفرنس سے امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق نے خصوصی خطاب میں کانفرنس کو خواتین کا سب سے بڑا اجتماع قرار دیتے ہوئے کہا، میرے زندگی کا سب سے بڑا اجتماع ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین اسلام شریک ہے، اور یہ وہ خواتین اور وہ بہنیں جن کی دل اللہ کی نور سے منور ہے، جن کا سوچ و فکر دنیا کی بجائے اللہ کی نعمتوں میں ہے، جو دل سے اللہ رب العالمین سے جنت مانگتے ہیں، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر مانگتے ہیں، جو پاک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی صرف کسی مخصوص خطہ کی جماعت نہیں ہے، بلکہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس فکر نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، اور عالمی تحریک اسلامی دنیا کے ہر خطے میں غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مصروف عمل ہے۔ جماعت اسلامی کے اجتماع عام کی روایت کے مطابق دنیا بھر سے اس بار بھی امت مسلمہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسلامی تحریکوں کے قائدین مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے کے عنوان سے عالمی سیشن کا حصہ بنے۔ لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ کے نعروں کی گونج میں جماعت اسلامی پاکستان کے ڈائریکٹر امور خارجہ جناب عبدالغفار عزیز نے عالمی سیشن کی نظامت کرتے ہوئے کہا، لاہور کے دل پہ سجا مینار پاکستان کا یہ تاج مزید روشن دکھائی دے رہا ہے۔ آج مینار پاکستان فخر سے مزید
بلند دکھائی دے رہا ہے کہ کبھی صرف بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے یہاں جمع ہو کے ایک اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا، اور آج دنیا بھر سے اسلامی تحریکوں کے سربراہ اور رہنما یہاں اسی امید اور اسی یقین کو مزید توانا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ رب ذوالجلال کے وعدے کے مطابق اسی کے دین کو سر بلند ہونا ہے۔ مسجد اقصی کی آواز پہنچاتے ہوئے حماس کے نمائندہ رہنما خالد القدومی نے شرکائے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، خیال آتا ہے کہ ہم فلسطین میں نہتے نہیں ہو گئے، کہ ہمارے ساتھ اتنے بڑے بھائی اور مسلمان جمع ہوئے کہ ان کو دیکھ کر الاقصی کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ سرزمین حرم ریاض سے آنے والے مہمان پروفیسر ڈاکٹر خالد العجیمی نے اپنے خطاب میں جماعت اسلامی کے اس عظیم اجتماع میں شرکت کا موقع دینے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے۔ جماعت اسلامی لبنان کے سربراہ ابراہیم المسوی نے اجتماع عام سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی آزادی کو ایک عظیم نعمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ طویل عرصے سے امت مسلمہ کے دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں لبنان اس وقت پارلیمانی بحرانوں کی زد میں ہے۔ اس تاریخی موقع پر جماعت اسلامی سری لنکا کے جنرل سیکریٹری جناب محمد فارس نے شرکائے اجتماع کو غلبہ اسلام کے ستارے قرار دیتے ہوئے اپنے امیر جماعت اور بھائیوں کی جانب سے سلام پیش کرتے ہوئے کہا، یورپ کے دل میں واقع اسلامی ریاست جسے یورپی ممالک اسلام سے الگ کرنے کے لیے 4 سال تک ریاست کو راکھ کا ڈھیر بنانے میں لگے رہے، لیکن ان سب مظالم کے باوجود گزشتہ انتخابات میں اسلامی تحریک ہی نمایاں کامیابی حاصل کر پائی۔ بوسنیا سے آئے ہوئے صدر بوسنیا کے خصوصی مشیر جناب شکریہ جاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، I'm very happy to be here and to be able to say salam to all of you. This will be a great experience for me, and this experience I will bring to my country, and I hope that we all together can bring better, can make better world in which we all together will live in peace and freedom. 100% مسلم آبادی والے چھوٹے سے ملک مالدیپ میں جسٹس پارٹی کے وزیر مملکت جناب محمد دیدی، جنہوں نے منصورہ میں مودودی انسٹیٹیوٹ سے تعلیم حاصل کی، شرکائے اجتماع عام کو محبت کا پیغام دیتے ہوئے کہا، میں مالدیپ سے آیا ہوں آپ لوگوں کو پیغام دینے، محبت کا پیغام۔ مالدیپ والے آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، میں اس محبت کو پاکستان کے صدر ضیاء الحق صاحب کے الفاظ میں پیش کروں گا۔ ضیاء الحق صاحب جب مالدیپ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا ہو اور مالدیپ کا بھائی میں دیکھتا ہوں بھوکا ہے، میں وہ نہیں کھاؤں گا، اس بھائی کو دوں گا۔ تو میں انہی الفاظ میں ہماری پیار محبت کو اظہار کرتا ہوں۔ راہ حق میں استقامت کی زندہ مثال مصر میں جنرل سیسی کے بدترین مظالم کا شکار الاخوان المسلمون کے جنرل سیکریٹری جناب ابراہیم منیر نے شرکائے اجتماع کے حوصلوں کو مہمیز دیتے ہوئے الاخوان کے تمام ساتھیوں کی جانب سے سلام پیش کرتے ہوئے کہا، فلسطین، کشمیر، مصر، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں درپیش آزمائشوں کا مقابلہ ہمت و استقامت سے کریں گے۔ في فلسطين وفي كشمير وفي أفغانستان وفي بنغلاديش وفي أكثر من مكان، ومع ذلك نواجه الانقلابات العسكرية ونواجه الدكتاتوريات، وستظل هذه الأمة ثابتة على الأرض بإذن الله، لن يقهرها أحد، لأن الله سبحانه وتعالى هو ربها وهو مبتغانا. الله أكبر ولله الحمد. الله غايتنا،
والرسول قدوتنا ولن تموت هذه الأمة أبدا إن شاء الله. یونس اور شام، جہاں اسلامی تحریک کے تمام ساتھی جیل میں قید و بند کی بدترین صعوبتیں جھیل رہے ہیں، وہاں سے امید کا پیغام لے کر آنے والے تحریک نہضت کی مجلس شورا کے سربراہ عمر الیحیوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا: اکرم هذا الجمع الغفیر واسکنه دار السلام بتحية الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لنا جميعا وجعله دين الناس أجمعين. اہل ایمان کے لیے سب سے پہلے اپنے دروازے کھولنے والی سرزمین حبشہ کا اہم ملک سوڈان، جہاں بے شمار آزمائشوں کے باوجود تحریک اسلامی عوام کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، اس سرزمین سے تحریک اسلامی کی مجلس شورا کے سربراہ افریقن انٹرنیشنل یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحیم علی نے پاکستانی بھائیوں کو محبت کا پیغام دیتے ہوئے کہا: وأنقل لكم من السودان بشرى أن بلاد السودان التي تقع على ثغور العالم الإسلامي الجنوبية تتجه إن شاء الله إلى الاستقرار وإلى التوحد والتوافق بعد مؤامرات طويلة وحروب دامية. خلافت اسلامی کے نشان ترکی، جہاں تمام تر سرکاری پشت پناہی کے باوجود سیکولرائزیشن کے مقابلے پر سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی فکر بازی لے گئی، وہاں سے سعادت پارٹی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کامالک نے پاک سرزمین کے بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہوئے کہا: Türkiye'mizden Necmettin Erbakan hocamızın ülkesinden gönüller dolusu selam getirdim. Ülkelerimizin arasında uzak mesafeler bulunsa da emin olun gönüllerimizin arasında hiçbir mesafe yoktur. Değerli kardeşlerim, bugün İslam alemi perişan bir haldedir. Halbuki hepimizin Rabbi bir, kitabı bir, peygamberi bir, kıblesi birdir. اجتماع عام کے اس عالمی سیشن میں سرزمین عراق سے اسلامی تحریک کے سربراہ جناب زیاد الراوی، ملائیشیا سے اسلامی تحریک کے سربراہ جناب عبد الحادی آوانگ، وسطی ایشیا کی اہم ریاست تاجکستان میں تحریک نہضت کے ترجمان جناب محمود جان، افغانستان سے تشریف لانے والے حزب اسلامی افغانستان کے ترجمان جناب غیرت بہیر، اردن میں اخوان المسلمون کے سربراہ ڈاکٹر حمام سعید نے بھی امت کی وحدت پر خطاب کرتے ہوئے پاکستانی بھائیوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ مقبوضہ کشمیر سے خصوصی طور پر تشریف لانے والے حزب المجاہدین کے سپریم کمانڈر جناب سید صلاح الدین نے کشمیری بھائیوں کا پیغام اہل پاکستان کو پہنچایا۔ سید صلاح الدین نے خطاب کے آخر میں شرکاء سے نعروں کے جواب طلب کیے، جس پر امیر جماعت اسلامی پاکستان نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ آزادی کا مطلب کیا؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جوش سے اس طرح نعرہ لگاؤ کہ سری نگر میں ہمارے مظلوم بھائی اور بہن سن لے، کشمیر کے آزادی تک، کشمیر کے آزادی تک، کشمیر کے آزادی تک۔ عالمی سیشن کے اختتام پر امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق نے گلوبل اسلامی مارچ کے آغاز کی نوید سناتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اغیار کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے امت کی کامیابی کے لیے باہمی اتحاد و یگانگت ناگزیر ہے۔ عالمی سیشن کا اختتامی منظر جناب عبد الغفار عزیز کے نعروں کی گونج میں مینار پاکستان کے لیے امت مسلمہ کے اتحاد و یگانگت کی عظیم مثال بن گیا۔ اجتماع عام کے آخری دن کا آغاز
मौलाना असलम सिद्दीकी के दरस कुरान से हुआ। तौबा के मौजू पर उन्होंने मुसलसल गुफ्तगू में शुरका को कुरान का पैगाम सुनाते हुए कहा, अगर तुमसे कोई भी फर्ज छूटा है ना, कोई भी तुमने गलत काम किया है, तो पहले तो उस पर नादिम हो जाओ, और नदामत इतनी हो कि आंसुओं से बरखा बरसे और दिल पिघलता जाए, और देखने वाले महसूस करें कि इसका तो मालूम होता घर पे उजड़ गया। दरस कुरान के बाद तहरीक पाकिस्तान सेशन था, जिसका स्लोगन ये देश जगमगाएगा नूर ला इलाहा से रखा गया था। सेशन की इब्तदा सीनियर वजीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा जनाब इनायतुल्लाह खान ने मुल्क में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के निज़ाम की वजाहत दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पस मंजर रखते हुए बल्दियाती इदारे अवाम का इख्तियार के मौजू पर जामे खिताब किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मिनिस्ट्री ऑफ बल्दियात की तरफ से अब कोई रुकावट नहीं है और हम इलेक्शन करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ से जाके घर घर जाए, मोहल्ले मोहल्ले जाएं और लोगों के दिलों पे दस्तक दे, लोगों को बेदार करे, अपनी तैयारी करे और इंशाअल्लाह ताला इस बल्दियाती इलेक्शन के जरिए से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंशाअल्लाह हम मुस्तकबल की बुनियाद रखेंगे। नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मियां मोहम्मद असलम ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब के मुताबिक इस्लामी पाकिस्तान की तकमील के इस मिशन को जनाब सिराजुल हक की क़यादत में पूरा करने के तनाजुर में इनकलाब बज़रिए इंतखाब पर मुफस्सल गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान उस वक्त बनेगा जब इसमें इस्लामी निज़ाम नाफिज होगा। ये एक नजरिया, एक मिशन है, लेकिन अब तक ये मिशन अधूरा है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर, लाखों लोग भी मिलकर और पूरे पाकिस्तान के करोड़ों मिलकर जनाब सिराजुल हक साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ये अधूरा मिशन पूरा करेंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने इज्तिमाए आम में शहरों की तरक्की और मसाइल के मौजू पर अमली गुफ्तगू पेश करते हुए शहर कराची में जमात इस्लामी की खिदमात का जिक्र करते हुए कहा, ये जो जिद्दोजहद है शहरियों के मसाइल के हल करने की जिद्दोजहद, ये सियासत से होकर गुजरती है, ये तहरीक से होकर गुजरती है, ये मोहब्बतों के जरिए आगे बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर कराची के लोगों ने, जमात इस्लामी ने शहर की खिदमत की है। खिदमत का निशान नेमतुल्लाह खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। 4 साल में 4 अरब रुपए के बजट को 42 अरब रुपए तक पहुंचाया था। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह कर दिया गया था, फिर से उसको बनाया था, पार्क तामीर किए थे, शहर की रोशनियां लौटाई थी, लेकिन मुशर्रफ को यह अदा पसंद नहीं आई और हम पर फिर उनको मुसल्लत कर दिया जिन्होंने करप्शन की है। लोग कहते हैं मुस्तफा कमाल ने भी काम किया है। हम कहते हैं अगर तुमने काम किया है तो तुमने ऑडिट क्यों नहीं कराया? आज तक उस बल्दिया का ऑडिट नहीं हुआ। मैं मुतालबा कर रहा हूं कि शहरों के तो ऑडिट होने चाहिए, क्यों नहीं किए जाते हैं? इसलिए मेरे साथियों और दोस्तों, मेरे भाइयों, हम ये बात देख रहे हैं कि अगर जमात इस्लामी ने इस शहर में अगर उसके 2 और 3 एमएनए भी रहे हैं तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को दस्तूर दिया है, पूरे पाकिस्तान को इत्तेफाक दिया है, सियासत की शराफत की सियासत को आम किया है। अफगानी अगर मेयर रहे हैं, दियानत और अमानत खत्म हो गई, उनके ऊपर फिदा हुई है। तहरीक पाकिस्तान सेशन का सदारत खिताब करते हुए जमात इस्लामी पाकिस्तान के क़य्यम ने मुल्क के सियासी मंजरनामा और जमात इस्लामी के मौजू पर खिताब में इस्लामी पाकिस्तान का मंजर पेश करते हुए जमात इस्लामी की पॉलिसी बताते हुए कहा, नहरों पे, आबशारों पे पन बिजली पैदा करना, हवा, सूरज और एटमी सलाहियत से बिजली पैदा करने के मंसूबे के जरिए इंशाअल्लाह 50,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, ज़राअत चलेगी, सनत का पहिया चलेगा, जवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवान ज़हनी इंतशार में मुब्तला कर दिए। मुश्किलात से निजात दिलाना ये हमारा फर्ज है। सरकारी मुलाजमतें मेरिट पर होंगी,
بلا سود قرضے ہوں گے. کھیل کے میدان میں اہلیت میرٹ ہوگی. اور میرے عزیز جوانوں، انشاءاللہ نوجوانوں کو روزگار نہیں تو ان کو بے روزگاری الاؤنس دینا ہمارا فرض ہوگا. خواتین کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا. انٹرنیشنل کانفرنس میں خواتین کے انٹرنیشنل چارٹر کی یہ پوری کانفرنس منظوری دیتی ہے. اور انشاءاللہ ہم خواتین کے لیے اس پاکستان کو خیر کا مرکز بنائیں گے. اجتماع عام کا 10واں اور آخری سیشن اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان کے عنوان سے رکھا گیا تھا. بلوچستان پاکستان کی شان کے موضوع پر اسلامی پاکستان کے تناظر میں امیر جماعت اسلامی بلوچستان جناب عبد المتین اخونزادہ نے بڑے مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا: گوادر سے، مکران سے، مسخیل اور جوب سے، افغانستان کے بارڈر سے، ایران کے بارڈر سے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1000 ہماری مائیں اور بہنیں اور بچیاں چل کر آئی ہے اس دور دراز علاقے سے، مینار پاکستان سے، اس وفاق سے، اس ریاست سے، پاکستان کے 18 کروڑ عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے، محبت کے پیغام کے لیے، اسلامی پاکستان کے لیے، خوشحال پاکستان کے لیے میں جناب سراج الحق صاحب سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس ملک کی منظم، عوامی، باوسائل، الحمدللہ پاک دامن سیاسی پارٹی ہے. خیبر پختونخوا اسلامی پاکستان کا قلعہ کے موضوع پر اسلامی پاکستان کے تناظر میں خیبر پختونخوا میں عوام کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا جناب پروفیسر محمد ابراہیم نے کہا کہ جب پاکستان کی شہرک کے خلاف سازشیں ہونے لگی اور دشمن نے ہماری شہرک کو اپنے پنجے میں دبوچنے کی کوشش کی تو قبائل اور خیبر پختونخوا کا لشکر تھا جو نہ صرف آزاد کشمیر کو اس نے آزاد کیا بلکہ سری نگر کے دروازے پہ یہ لشکر دستک دے رہا تھا. اور اگر اپنوں کی سازشیں اور غیروں کی عیاری نہ ہوتی تو آج سری نگر پاکستان کا حصہ ہوتا. سندھ باب الاسلام کے موضوع پر جناب ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی نے محبت کی سرزمین سے پیغام دیتے ہوئے کہا: بلٹ نہیں بیلٹ والے ہیں اور فرعون و ابو جہل نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہیں. اس لیے میرے دوستو، قلندروں کی بستی، شاہ لطیف کی دھرتی، جہاں مولانا جان محمد عباسی نے کام کیا، مولانا جان محمد بھٹو نے دعوت کے بیج بکھیرے، الحمدللہ ثم الحمدللہ سندھ سے ایک بڑے پیمانے پر آج مینار پاکستان تلے اسلامی پاکستان کا عزم کر رہے ہیں. جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے امیر جناب ڈاکٹر وسیم اختر نے پنجاب کو اسلامی انقلاب کا دل بتاتے ہوئے اللہ کا فرمان واضح کیا. میرے بھائی اور دوستو، رب یہ بات قرآن عالی شان کے اندر کہتا ہے، لہو ملک السماوات والارض، کہ زمینوں و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ رب کا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، رب کہتا ہے اس کی چابیاں کنجیاں میرے ہاتھ کے اندر ہے. وہ کہتا ہے جب اس نظام کو لے کر آؤ گے، آسمان سے رزق برسے گا، زمین سے رزق ابلے گا. وہ کہتا ہے کدھر جاتے ہو؟ IMF کے پاس جاتے ہو، ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہو، سودی قرضے لیتے ہو، پلٹ آؤ، میری طرف آؤ گے، آسمان سے رحمتوں کی بارشیں آئیں گی، مال بھی دوں گا،
بیٹے بھی دوں گا، باغ بھی لگا دوں گا، تمہاری معیشت کی بہتری کے لیے نہریں بھی جاری ہو ساری کر دوں گا۔ ہزاروں کشمیری بھائیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر جناب عبدالرشید ترابی نے کشمیری بھائیوں کے دل کی پکار سناتے ہوئے کہا، جب پاکستان کی شرک وہ جموں و کشمیر جو دفاعی معاشی اعتبار سے پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے، جسے بانی پاکستان نے اس پاکستان کی شہرک قرار دیا اور جس سے بہنے والے دریا اس پاکستان کو سیراب کرتے ہیں، اس کے پن بجلی کے منصوبوں کو جلا بخشتے ہیں، اس پاکستان کے خلاف بھارت کی آبی جارحیت جاری ہے، 56 سے زیادہ ڈیم بنا چکا ہے، اور کشمیر پر اس کے قبضے کا مقصد یہی ہے کہ بغیر کسی جنگ کے پاکستان کو مسخر کر لیا جائے۔ اس سیشن میں دیگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اسد قیصر کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی خصوصی شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے اجتماع عام سے اختتامی خطاب کرتے ہوئے اس تاریخی یادگار مقام سے خالی ہاتھ روانگی کے بجائے ایک ایسے عزم صمیم اور بلند مقصد سے جوڑ دیا جس کو تھامنے عمل کرنے میں ہر انسان کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا ایک تو آپ لوگوں نے 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا ہے، وعدہ ہے کہ وعدہ نہیں ہے۔ ایک تو آپ میں سے اکثر نوجوان ہیں، اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، وعدہ ہے کہ وعدہ نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے روزانہ قرآن شریف کا توڑا ہو یا زیادہ تلاوت کرنا ہے، وعدہ ہے کہ وعدہ نہیں ہے۔ اور ایک یہ کہ آپ لوگوں نے کمزوروں کا ساتھ دینا ہے، وعدہ ہے کہ وعدہ نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر مجھ سے یہ کویسچن کرے کہ آپ اس ایجنڈے پر کیسے عمل کریں گے، تو میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں۔ وہ ہٹلر نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی ماں دے، میں آپ کو ایک مضبوط قوم دے سکتا ہوں۔ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے اس لاکھوں کے مجمع سے 1 لاکھ بہن اور بھائی ایسے ہونے چاہیے جو میرے ساتھ وعدہ کرے کہ ہم آئندہ 1 سال میں جماعت اسلامی میں 100 نئے لوگ شامل کر کے اس کو ووٹر بنائیں گے۔ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ 100 نئے ووٹر بنا کر جماعت اسلامی میں شامل کرے تو اگر آپ لوگوں نے مجھے 1 کروڑ ووٹ دیا، میں آپ کو ایک ڈیموکریٹک ویلفیئر اسلامی پاکستان دے سکتا ہوں۔ پاکستان ہے، حاکمیت رب کی ہو، خلق خدا کا راج ہو، منبر و محراب و مسجد اپنے تخت و تاج ہو، جو بھی ہو قرآن سنت کے مطابق کاج ہو، عام ہو جماعت اسلامی کا یہ اعلان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے۔ گھر سے نکلے ہیں غریبوں کو جگانے کے لیے، ظلم و استبداد کے مرکز مٹانے کے لیے، جان نظام ظلم سے سب کی